ملک عراق کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہ شہر تقدس کا حامل ہے، جس کی اصلی وجہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو واقع عاشورہ میں مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کی شہادت ہے۔ اس شہر میں مختلف مقدس مقامات موجود ہیں، جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ مقام ابوالفضل سے مراد روضہ حضرت عباس ہے۔ آپ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں۔ روز عاشورہ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ کربلا شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسی مقام پر جانا مناسب ہے۔ یہاں سے زائر اجازت طلب کرے، پھر اس کے بعد دیگر مقامات کا رخ کرے۔ دوسرا مقام حرم امام حسین ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام کی مرکز مقدس موجود ہے۔ امام حسین کا حرم روضہ حضرت عباس سے 247 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ امام حسین کی ذریعہ مقدس میں امام حسین کے فرزند جناب علی اکبر امام حسین کے قدموں میں دفن ہے، جبکہ جناب علی اصغر امام حسین کے سینے پر آرام فرما رہے ہیں۔ حرم امام حسین میں ہی مقام گنج شہیدہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب امام حسین دفن ہیں۔ یہ قبریں جو ایک 12 میٹر کے چھوٹے سے حجرے میں ایک صندوق کے اندر واقع ہیں، اس کے اوپر چاندی کی ایک جالی لگی ہے جس کی لمبائی 5 میٹر ہے، جس سے قبروں کا نشان پتہ چلتا ہے۔ اس جالی کے اوپر شہدائے کربلا میں سے تقریباً 120 حضرات کے نام لکھے ہیں۔ قبر امام حسین سے 10 میٹر کے فاصلے پر ہی جناب حبیب آرام فرما رہے ہیں۔ آپ امام حسین کے دوست تھے۔ حرم امام حسین میں ہی دفن ہیں۔ حرم امام حسین میں ہی جناب ابراہیم المجاد کی قبر بھی موجود ہے، جو امام موسی کاظم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا تو زری سے جواب سلام آیا۔ صحن حرم میں مقام قتل گاہ مقدس کے نام سے ایک مقام موجود ہے۔ اس مقام کے حوالے سے علماء بیان کرتے ہیں کہ اس مقام پر امام حسین کو ذبح کیا گیا۔ یہ مقام ایک مخصوص حجرے میں واقع ہے جس کا دروازہ چاندی کا ہے۔ اس کی کھڑکی صحن کی طرف حبیب ابن مذاہب کے صحن کی جنوب مغرب کی سمت میں ہے۔ اس کی زمین کا فرش شفاف سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے اور اس میں ایک سرداب بھی ہے جس کا دروازہ چاندی کا ہے۔ حرم امام حسین کے 10 دروازے ہیں: باب قبلہ، باب الرجا، باب قاضی الحاجات، باب الشہداء، باب الکرامہ، باب السلام، باب السدرہ، باب السلطانیہ، باب الراس الحسین اور باب الزینبیہ۔ حرم امام حسین کے دروازے باب الزینبیہ سے نکلتے ہی مقام قلعہ زینبیہ موجود ہے۔ قلعہ زینبیہ کو ٹیلہ زینبیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ بلند ٹیلہ جہاں کھڑے ہو کر حضرت زینب علیہ السلام نے امام حسین کو جنگ کرتے دیکھا۔ اس مقام سے قتل گاہ مقدس براہ راست نظر آتی ہے۔ قلعہ زینبیہ سے ہی آگے جا کر خیمہ گاہ مقدس آباد ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں واقع کربلا میں امام حسین اور آپ کے اصحاب کے خیموں کی جگہ بنائی گئی۔ پہلی دفعہ اس کی بنیاد 10ویں صدی ہجری میں رکھی گئی۔ وسط میں قبلہ کی طرف مقام امام سجاد ہے، جہاں آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جہاں سے خیمہ گاہ میں داخل ہوتے ہیں وہاں ایک بڑا دروازہ ہے۔ اس دروازے کے بائیں اور دائیں 16 چھوٹی چھوٹی محرابیں ہیں، جو شہدائے کربلا کے 16 خاندان کے اونٹوں کے کجاووں کی علامت ہے۔ عمارت کے آخری حصے میں ایک کمرہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی محل عبادت تھی۔ خیمہ گاہ کے آخری نقشے میں
چند ذریعوں کی تعمیر ہے جنہیں خیمہ گاہ کے اندر مختلف شخصیتوں سے منسوب مقامات پر بنائی گئی، جن میں امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت زینب علیہ السلام اور قاسم ابن حسن علیہ السلام کا خیمہ ہے۔ بین الحرمین یعنی وہ مقام جو دو حرموں یعنی امام حسین اور مولا عباس کے درمیان موجود ہے، جس کی لمبائی تقریباً 370 سے زائد میٹر پر ہے۔ یہاں استعمال ہونے والا سنگ مرمر مسجد الحرام میں استعمال ہونے والے سنگ مرمر کی طرح ہے، جس کا حجم 5 سینٹی میٹر اور وہ ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کی خصوصیت کا حامل ہے۔ جدید کربلا کے تحت سفینہ النجا نامی ایک منصوبہ بھی شامل ہے، جس کے تحت بین الحرمین کو 2 منزلوں میں تعمیر کیا جائے گا۔ مقام کف عباس سے مراد وہ مقام ہے جہاں حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے دائیں بازو کے کٹنے کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے روضہ مبارک کی 4 دیواری سے باہر شمال مشرق کی طرف محلہ باب الخان اور محلہ باب البغداد کے درمیان ایک مقام بنا ہوا ہے۔ یہ مقام گلی کے اندر مکان نمبر 5/182 کے کونے والے کمرے پر مشتمل ہے۔ اس کمرے کی بیرونی دیوار پر ایک نقش بنا ہوا ہے جس پر 1324 ہجری کی تاریخ مکتوب ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بائیں بازو کے کٹنے کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اس مقام کو بنایا گیا۔ اس نام کا ایک مقام پہلے اسی محلے کے اندر تھا۔ پرانا مقام مکان نمبر 51/52 کی بیرونی دیوار میں ایک چھوٹی سی زری نما کھڑکی کی صورت میں تھا۔ نیا مقام ایک چھوٹے مینار کی شکل میں ہے۔ اس میں 4 کھڑکیاں اور ایک تانبے کا دروازہ ہے۔ زمین سے اوپر 2 میٹر تک اس پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ اس سے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے جس پر سورہ توبہ کی آیت 111 مکتوب ہے۔ اس کے علاوہ کئی مقامات موجود ہیں، جیسے مقام علی اکبر جہاں حضرت علی اکبر علیہ السلام کو برچھی لگی، مقام علی اصغر جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس مقام پر جناب علی اصغر شہید ہوئے، مقام آخر الزماں جو امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے، باغ امام جعفر الصادق جہاں امام جعفر الصادق عبادت کرنے آتے تھے، نہر القمہ یعنی نہر فرات جس کے بارے میں مشہور ہے کہ لکھنؤ کے ایک نواب کی والدہ کربلا آئی تو نہر کھدوائی، نہر کھودنے سے جتنی مٹی نکلی وہ سب اپنے ساتھ لکھنؤ لے گئی، مقام شیر فضہ یعنی وہ مقام جہاں سے جناب فضہ نے ابو الحارث کو آواز دی جس نے امام حسین کی لاشیں کو محفوظ کیا۔ واضح رہے کہ بعض علماء اس بات کے قائل ہے کہ امام حسین کا جسد خاکی پامال نہیں ہوا۔ مقام جعفر جن کے حوالے سے مشہور ہے کہ اس مقام پر جنوں کی ایک جماعت امام حسین کی مدد کرنے آئی تھی۔ اس مقام سے کچھ قدم کے فاصلے پر ایک اور مقام موجود ہے جہاں ایک درخت لگا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے پتے آج بھی روز عاشورہ سرخ ہو جاتے ہیں۔ مقام مکالمہ یعنی وہ مقام جہاں امام حسین نے عمر ابن سعد کو بلایا اور جنگ سے باز رہنے کی نصیحت فرمائی۔ کربلا کی سرحد پر ہی جناب ہر کی قبر موجود ہے۔ کہا جاتا ہے بعد عاشورہ جناب ہر کے قبیلے والے حضرت ہر کے جسد خاکی کو میدان کربلا سے لے کر چلے۔ سرحد پر پہنچے تو امام حسین کی آواز آئی، ہر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو اس آواز کے بعد جناب ہر کا جسد خاکی آگے نہ بڑھا اور کربلا کی سرحد پر ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ اسی شہر میں جناب اون کی قبر بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جناب زینب کے فرزند ہیں۔ جہاں آپ شہید ہوئے وہیں آپ کی قبر بنائی گئی۔ سرکار ابوالفضل کے روضے پر ایک دروازہ ہے جسے باب ام البنین کہا جاتا ہے۔ اس مقام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جناب ام البنین کربلا آئیں تو بس اس دروازے تک رک گئیں، یہاں سے حضرت عباس کی قبر کو دیکھا اور یہ کہتی ہوئی چلی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے کو شہید کیا گیا، میں اپنے بیٹے عباس کو نہیں رو سکتی۔